اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ کی 200 آیتیں ہو گئی۔ یہاں پہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ کہا کہ حجاج کرام کا ذکر ہو رہا تو کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ دنیا دے دے۔ اس پر میں مزید تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ دنیا مانگنے سے دنیا نہیں آتی، رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے وہ طریقے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری اکثریت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے طرف اشارہ کرتی ہے، دنیا والے کہ اس نے کیا اس نے کیا، اور اکثریت جو ہے جادو سے ہمارے رزق بند کر دیے گئے، کالا جادو ہوا، ہمارا کاروبار بند ہوا، اور پھر کچھ لوگ جو ہے اللہ انہیں ہدایت دے وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کسی نے آپ کا وہ بند کر دیا۔ تو اس پر تھوڑی مزید گفتگو کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے کہ ایسے بات نہیں ہے، دنیا دنیا کہنے سے دنیا بڑھتی نہیں ہے۔ آج ہم نے مسلم شریف میں یعنی خرید و فروخت میں قسمیں کھانے کے بارے میں حضور نے فرمایا جو قسمیں کھاتا ہے زیادہ، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اتنے کا بولے اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی بس۔ تو یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہمیں دنیا دے دے، اب دوسری جگہ ہم نے پڑھا اس کو اللہ فرماتا ہمیں اتنا دیں گے جو اس کے نصیب میں ہم دیں گے اس دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے ساتھ دو قسم کے افراد اور بھی آگے ذکر آ رہا ہے، ایک یہ کہ وہ دنیا مانگ رہا ہے، ایک ہے وہ کہ صرف وہ دنیا بھی مانگ رہا ہے اللہ کی رضا بھی مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریق منافق کا واقعہ گا، وہ نہ دنیا مانگ رہا ہے نہ آخرت مانگ رہا ہے، وہ فساد مانگ رہا ہے۔ اور پھر حضرت صہیب رومی اور چند صحابہ کا ذکر ہوگا کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ فنا کر دیتے۔ تو یہ چار قسم کے افرادوں کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ والوں کی دعا تو ہے کہ وہ دنیا میں بھی بھلائی، یعنی دنیا عطا فرما۔ کیا دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ عافیت، نیک بیوی، علم، عبادت کی توفیق، پاکیزہ مال، نیک اولاد، صحت، دشمنوں پر فتح، اور نیک لوگوں کی رفاقت، اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت اور برے حساب اور محشر کے خوف سے سلامتی اور حور عین اور دیدار الہی اور اللہ والوں کی ہم نشینی، یہ سب فی الآخرہ حسنہ ہے۔ تو ان آیات مقدسات میں پتہ چلا کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارا موقف اہل سنت و جماعت، ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا 186 نمبر آیت پہ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی، 2 درس اس پر ہوئے۔ تو ہم کہتے ہیں کسی وقت بھی
آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن عبادتوں کے بعد خصوصیت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت چاہیے نہ جہنم سے پناہ چاہیے، تو اس کے بارے میں کہ جاہل صوفیوں میں یہ مشہور ہے کہ عبادت بے غرض کرنی چاہیے، جنت کی طلب اور جہنم کی پناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ یہ نیک خاتون ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی تھی۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کہ وہ ایک ہاتھ میں پانی لے کے اور دوسرے میں آگ جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا اے رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ کہا لوگ جنت کے طلب اور جہنم کے ڈر سے اس طرح واقعات سن کے نا پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ میں چاہتی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور جہنم کو اب اس کی آگ بجا دوں، تاکہ جنت کا شوق نہ رہے اور جہنم کا خوف، ہاں، اور سب بغیر کسی عر اور عوض کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ یہ صحیح نظریہ نہیں ہے۔ آگے بتاتا ہوں، علامہ آلوسی رحمہ اللہ بڑے محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض چولی صوفیوں سے منقول ہے کہ ہم اللہ کی عبادت محض اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہم اس سے کسی قسم کی غرض یا کسی عوض کی طلب نہیں رکھتے۔ ان کا یہ قول بہت بڑا جہل ہے اور قریب بکفر ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ علامہ آلوسی، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ 90۔ قریب بکفر ہے کہ ہم کوئی عرض، ہم سے کوئی وہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں یہ بات آپ کے ذہن میں آ رہی کہ کتنی وہ صحیح بات ہے اور کس قدر فائدے کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم ہر چیز میں ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ہم بغیر غرض کے کچھ نہیں کرتے۔ انسان ہے نا، کمزور ہے، ہم سمجھتے ہیں بغیر لالچ کے کرے۔ ارے تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ سے نعمتیں مانگ رہے، یہ تو سب سے بڑا، اللہ کی رضا سب سے بڑا غرض ہے ہمارے کہ اللہ راضی ہو جائے نا، مقصد تو ہے نا۔ اب کوئی بادشاہ کو گفٹ دے رہے، یہ دے رہے، بولے میرے کوئی مقصد نہیں ہے، بولے راضی ہو جائے تو اڑے بات تمہیں پتہ ہے کہ بادشاہ راضی ہو گیا تو تم پورے ملک کے اختیار مند بن جاؤ گے، نوکریاں بھی ملیں گی، پھر سب کچھ ملے گا۔ تو یہ ایک ایسے لباس میں غرض کر رہا ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بغیر عرض کے کوئی کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خاصہ، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کسی کو دے رہے، کچھ دے رہے، اللہ کو غرض نہیں ہے، وہ سومت ذات ہے۔ انسان ایسے نہیں ہوتا، غریب کی مدد کرے تب بھی غرض ہے۔ جبکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو بندہ کے افعال بغیر کسی حکمت اور غرض کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بعض اوقات انسان کی توجہ محض اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے اور وہ جنت کے شوق اور جہنم کے خوف سے قطع نظر کر کے محض اس کی رضا کی عبادت کرتا ہے، لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے اور سوائے اس کے مخلصین کے اور کسی کو یہ خاصہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیں ہمارا یہ موضوع کہ انسان تو حج کرنے گیا تو دوسرے نیک اعمال کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعض اوقات میرے اپنے ایک ذہن ہے کہ تو نیک اعمال کر، تقوی اختیار کر، یہ قرآن پاک کے تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، رزق میں برکتیں ہوگی۔ قرآن سے ہم مثال دیتے ہیں کہ جادوگروں کے پیچھے نہیں، عاملوں کے پیچھے نہیں، آپ حرام سے بچ۔ جو 65 نمبر سورت ہے، سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، سورت طلاق، اس میں کیا ہے؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ رزق وہاں سے دے گا کہ اس کے گمان وہاں و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہاں ایک اور آیت آپ کو بتا دوں، آپ سورہ اعراف میں نکالے کہ دیکھیں تقوی پرہیزگاری سے 94 نمبر غالباً آیت ہے، اس میں دیکھیں کہ آپ کو
اس سے اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 96 کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ اہل قرآن ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، شرک سے بچتے، کفر سے بچتے، رب فرماتے ہم زمین و آسمانوں کی برکت تو کہ وہ جو ہے نا دروازے اس پر کھول دے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی برکت ان پر انڈھیل لیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ تو دیکھیں گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہوا۔ دیکھیں ایک اور آیت آپ کو بتا دوں کہ گناہوں کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں، گناہوں میں جتنا تم سے ہو سکتا ہے لگے ہو، وہ گناہ تم سے چھٹے میں اکثریت مسلمانوں کی بات کروں جو وہ نہیں کر سکتا، بس جہاں ان کا بس چلتا ہے نا بس یہ لگا ہوا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 میں کہ مکے والوں پر قحط سالی کیوں آئی تھی؟ آپ لوگوں کو پتہ ان کے اچھے کاروبار تھے، پوری دنیا سے ان کے مالی تجارتی لین دین تھا، حج کے دور میں کتنے حجاج آتے، ان کا اچھا کاروبار تھا۔ رب فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن میں یہ بستی تھی مکے والے اور مطمئن تھے، یاتیہا رزقہا رَغَدًا مِن کُلِّ مکان، ہر طرف سے کاروبار شروع، جیسے ہمارے شہر کراچی ہر طرف سے آتے، لیکن سب سے زیادہ گندے راستے اور پانی کے ہر طرف جاؤ وہ شہر کراچی ہے۔ پاکستان میں گھومنے والوں اگر گندے گلیاں کوچے دیکھنے تو ہمارا شہر کراچی ہے، حالانکہ ہر طرف سے کاروباری شہر ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو بڑے وہ ذرا ہوش کے ناخن لے اور اپنی آخرت کی فکر کریں کہ یہ لوگ یہ اتنے گنجان آبادی ہے یار، اس کے راستے روڈ صحیح نہیں ہو سکتے صرف۔ تو رب فرماتا ہے انہوں نے کفر کیا، اللہ کے نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ کو واحد لا شریک نہ مانا، حضور جیسے نعمت رحمت للعالمین جلوہ گر ہوئے اور ان سے بائیکاٹ اور کیا کچھ ظلم کیا آپ پر مخفی نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے کیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بھوک، بے روزگاری، خوف ہم نے اس کا لباس بنا دیا۔ تو کیا اس نے کسی نے جادو کیا تھا؟ یہ پوائنٹ ہے میرا کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ جو بھی آتا ہے اچھا کاروبار تھا اور وہ ختم ہو گیا، اور یعنی ان کو عاملوں نے صحیح پریشان کیا بھائی۔ جس کے پاس گیا اس نے بولا بھائی آپ پر تو بس جادو ہے، آپ کا بندش ہے، بندش۔ آپ نا سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ ہاں کبھی کبھی تو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کا حلیہ تو یوں بتا رہا ہے کہ آپ بالکل سوائے مایوسی کہ آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ جو خالق و مالک اس کے بارے میں تو آپ کہ وہ رازق کل، کہ ماں کے پیٹ میں تھا، ہر طرف سے اندھیری اندھیری، وہاں رزق دینے والا تھا، ماں کے گود میں تھا رزق دینے والا تھا، ایک پتھر میں کیڑے کے لیے سبزہ وہ مہیا کرتا ہے، اور تو انسان ہو کر مسلمان ہو کر تیری یہ حالت ہے۔ 10 آیتیں میں قرآن سے سناتا ہوں، وہ علی بولو بس ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، 10 آیت تلک عشرۃ کاملہ، پھر بھی تمہارا عقیدہ نہیں بنا کہ اگر اللہ کی بندگی کرو گے، نیک بنو گے تو کیا ہوگا؟ رزق میں برکتیں ہوگی، رزق میں تنگی۔ آپ قرآن کی ایک سورت پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ اس نے بولا کہ یہ سورت ٹھیک ہے بھائی قرآن میں برکتیں ہیں، لیکن اپنی نیت یہ جو حج میں جو برکتیں ہیں جس نے کو اب وہاں ہمیں کیا سبق ملا اس میں؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس سے ہمیں کیا ملا؟ حج سے کیا ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو انسان یہ حج کرتا ہے ایام مخصوصہ میں، ارکان مخصوصہ میں، یہ وہ خاص دن ہے جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس پہ گفتگو کروں گا آج ایک تھوڑی سی۔
تو وہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ کل میں نے آپ کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا کہ اس نے جب بیعت کرنا چاہا تو پھر ہاتھ کھینچے کیا بولے میرے گناہ معاف ہوں گے. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ہجرت تمام گناہوں کو مٹا دے اور حج تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہاں اس حاجی کو کیا ملا تھا؟ کیونکہ اس کی نیت خراب تھی. کلمہ پڑھنے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ دیکھے اسلام تمام گناہ مٹا دے. اسلام سے مراد کیا کہ تو کلمہ پڑھے گا, اسلام میں آئے گا, تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے. لیکن منافقین کی کیوں نہیں مٹے یہ بتاؤ؟ کیا انہوں نے کوئی دوسرا کلمہ پڑھا تھا؟ کیا یہ نہیں پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا؟ قالوا انا نشهد اللہ انک لرسول نہیں پڑھا تھا؟ تو پھر بتاؤ کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ یہ میں آپ کو آج میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. میں کہتا ہوں غفلت کے نیند میں سونے والوں, کبھی تم نے سوچا کہ ہماری نیتیں کیا ہے؟ تو قرآن پڑھتا ہے صبح, مولوی صاحب نے بولے سورہ یاسین پڑھو بس برکت ہی برکت ہوگی, رات کو سورہ واقعہ پڑھو بس رزق کے دروازے کھل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ. اب وہ تلاوت ہی اس نے چھوڑ دیا. بس یہ میں کہتا ہوں قرآن کی برکت ہے بھائی, لیکن آپ کی نیت تو صحیح ہونی چاہیے نا کہ ہمیں ہر پر 10 نہیں کیا ملتی یار. میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے میں یہ سب چیزیں مانتا ہوں, لیکن آپ کی نیت تو خراب نہ ہونا. کیونکہ ہم نے حج کے بارے میں پڑھا, قرآن میں پڑھا کہ جنہوں نے کہا کہ صرف حج سے ہمیں دنیا ملے, رب نے فرمایا اس حج سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئی شریعت کو اس نے چھوڑ دیا. تمہارا سملے پڑمامو پاسے پڑمامو دا سنگ مسلمانی چی تخری پڑمامو. سوتا ہے ڈما میں بج رہے ہیں ڈب ڈب, جاگ رہا ہے تو ڈب ڈب, کھانا کھا رہا ہے تو ڈب ڈب. یہ کیسے مسلمان ہے؟ وہ شاعر کہتے ہیں یم فکر تا توڑے پنامتش مسلمانی مسلمات باقی گی پکملا روانی مسلمات باقی گی. کہتے مجھے تو فکر ہے مسلم تم کون سے راستے پر گامزن ہو یار, تباہ ہو رہے ہو, کون سے راستے پر گامزن ہو, تمہارا عقیدہ کہاں گیا؟ تو یہاں میں بتانا یہ چاہتا تھا یہ سب چیزیں جب کلمے سے حضور نے فرمایا کہ سب گناہوں کو میں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے دل و جان سے اللہ واحد لا شریک کا وہ عقیدہ رکھا. اللہ کو ماننا یہ کہ اللہ واجب الوجود ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے, اللہ خالق و مالک ہے, عزت اور ذلت دینے والا ہے, معبود برحق ہے. ارے اللہ کے لیے عقیدہ تو وہ رکھو جو رکھنا چاہیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, اللہ کی ایسی قدر ہی نہیں کی. دوسروں کو تو ایسے پکارتا رہا جیسے اللہ کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور ہے. امریکہ کو پکارا, چین کو پکارا اور کہا کہ اگر سویڈن والوں سے بائیکاٹ کریں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. تو نے اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو طاقتور جانا, تو کون سا مسلمان ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کلمہ اس کو مفید ہو. ہندو بھی اسی طرح اللہ کو مانتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنا وہ بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی بچہ دینے والے, وہ کہتے ہیں نا کہ 363 کا بتوں کا کام اللہ تنہا کیسے کرے گا. انا للہ و انا الیہ. تو رزق سے برکت رزق میں چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے بندے بنو. رزق وہاں سے ملے گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. یہ نہیں کہ بس تو یہ کر کے اگر یہ نہیں ہوا تو بے روزگاری سے مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. ایسے نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ دیکھیں انسان کو چاہیے کہ جو عبادت کرے اللہ کی رضا کی نیت کرے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کرے اور جہنم سے پناہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے فرمایا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں تشہد پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں. بخدا جنتی.
عمدگی سے آپ آہستہ آہستہ دعا کرتے ہیں اور معاذ آہستہ آہستہ دعا کرتے ہیں، ہاں اتنی عمدگی سے دعا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی دونوں کی بھلائی مانگے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہماری آئی کہ آج کے درس میں جو ہے یہ آپ کا عقیدہ بن گیا کہ جادوگر آپ کے رزق کو نہیں روک سکتے، جو اللہ دیتا ہے دعاؤں میں ہم نے کہا لما لا مانع لما اعطیت، جو تو دیتا، اور قرآن کی آیت بھی ہے سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2، جو اللہ دیتا ہے فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل، جو اللہ روک لیتے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور جو اللہ دیتے وہ کوئی روک نہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، آپ مسلمان بن کر جیو بس۔ یہاں پھر دیکھیں آج کی جو آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ کو ان ایام میں یاد کرو، اللہ کو یہ کون سے ایام میں، اس میں 2-3 باتیں کرتے ہیں پھر آپ کا در موقوف کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ کیا ہیں؟ ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق تو آپ لوگ جانتے ہیں 20 ہیں 30 دن ہیں، میرے خیال ہے 30 ہیں، 5 ہیں، آپ کیا بولتے ہیں کتنے؟ 5 ہیں؟ غلطی تو کرو گے، نالائق استاد کے شاگرد تو نالائق ہوتے، دیکھتے کون صحیح بولتے۔ 8 ذی الحج سے، ہاں تو ایام تشریق اس دن بھی ایک بیٹے نے میں نے بولا ان دنوں میں پہلے عرب گوشت خشک کرتے تھے، اس کو گوشت خشک کرنے کو تشریق بولتے، لیکن ایام تشریق کو 10 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے اور 13ویں تک ہوتا ہے، لیکن 9واں جو ہے اگرچہ یہ ایام تشریق میں نہیں ہے لیکن تکبیرات تشریق یہیں سے شروع ہوتے ہیں، عرفہ کے صبح سے، اور 13ویں کے عصر تک 23 نمازوں میں یہ ایام تشریق ہوتے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا کیونکہ کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات۔ تو ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک بار یہ تکبیر بآواز بلند پڑھنا واجب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔ اس میں فقہاء مجتہدین کرام کے مختلف اقوال ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک، امام شافعی کا مسلک اور امام مالک کا، امام احمد بن حنبل، ہم صاحبین امام محمد امام یوسف کی قول کو لیتے ہیں جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ حدیث بھی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یوم عرفہ کی صبح سے لے کر آخر ایام تشریق کے عصر تک تکبیرات پڑھیں۔ فقہاء میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہی مسلک ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، یہی حنفی مسلک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کون کون پڑھیں گے؟ یہ تکبیرات شہر میں مستحب جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کہ مقیمین غیر مسافروں پر واجب ہے، صرف عورتوں کی جماعت کے بعد نہیں، عورتیں اگر جماعت کریں گی تو نہیں، لیکن اس کے آگے تشریح ہے، اور مسافروں کی جماعت کے بعد بھی نہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ ہر فرض نماز پڑھنے والے پر تکبیر پڑھنا واجب ہے کیونکہ تکبیرات فرض ہے۔ یہ دیکھ پھر امام محمد امام یوسف کی بات آئی، دوسروں نے بولا کہ نہیں، مقیم پر ہے، مسافر پر نہیں ہے، مردوں کی جماعت پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے، جماعت ہے اکیلے والے پر نہیں ہے، لیکن امام محمد امام یوسف جس پر فتویٰ ہے ہر فرض نماز پڑھنے والے پر تکبیر پڑھنا واجب ہے کیونکہ تکبیرات فرض کے تابع ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ بلند آواز سے تکبیرات کرنا، اس پر بھی ہمارا یہ خلاف سنت ہے۔ اس کو جو ہے بہت سارے لوگ بڑے اچھالتے ہیں، میں نے خود سنا ہے لوگوں کو، یعنی ان کو موقع ملا کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، ایسے مولوی خوش ہو رہے ہیں، میں نے بولا خدا کے بندے تمہیں دوسری پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا نام بآواز بلند لو، وہ ایسے خوش ہو رہے ہیں۔ عید کی نماز میں ایک جگہ تھا تو وہ کہہ رہے کہ دیکھیں یہ بدعت ہے، امام ابو حنیفہ نے بولا یہ بدعت ہے، لہذا
زیادہ نہیں پڑھیں اور زیادہ آواز بھی بلند نہ کریں. میں نے بولا اب دیکھیں یہ اپنا وہ اندرونی وہ جو ان کو بیماری ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہے. اب اللہ کا نام بھی اسے ناگوار ہے. اب کے پی کے بھی طرف جاؤ گے نا میرے درس سننے والوں, کے پی کے والے ناراض نہ ہو, تو وہاں یوں لگ رہا ہے کہ سب کو جو ہے نا پچروں کو ٹوکٹے عقلے دے, وہ مرغیوں پر بیماری آتی ہے نا آوازیں بیٹھ جاتی ہے. بولا تم مر رہے ہو کیا, اللہ کا نام ذرا کھل کر آواز بلند لو. لڑائی میں تو ایسے چیختے ہو چلاتے ہو جیسے تمہارے گلے ابھی جاپان سے آئے میں. جب اللہ کا نام لینا ہو تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو؟ امام بھول جائے تو مقتدی پہ آواز بلند پڑے. اچھا یہاں دیکھیں چند حوالے دے دوں. صحیح بخاری صحیح مسلم کے جنہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ بدعت ہے, ہم کہتے ہیں یہ قول صحیح نہیں ہے. صاحب ہدایات سے یہ تسامح ہو گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہے کہ تکبیرات بآواز بلند بدعت, ایسے کچھ نہیں ہے. کیوں کہ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, اس لیے میں بخاری کا نام میں نے لیا. صحیح بخاری مسلم اور بکثرت حدیث صحیحہ میں فرض نمازوں کے بعد پیارے عقائد وجہان کے ذکر بالجار کرنے کی تصریح ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ تکبیرات تشریق کو بدعت یا خلاف سنت قرار دیں گے. لیکن بعض لوگوں کو تو کمزور اگر اس کے خلاف حدیث بھی آ جائے نا وہ کہتے ہیں یہ حدیث غیر معمول بھی ہے, یہ ضعیف ہے. لیکن ایک امام تو مجتہد ہے لیکن اس کا وہ مرتبہ تو نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یا صحابہ کا ہے. وہ تو خود امام تو اعلان کرتا ہے کہ جب حدیث صحیح ہے تو میری بات کو چھوڑ دو. لیکن جہاں اس کی کام کی بات ہے ارے پھر تو بات ہی, پھر اس کو یاد رکھے گا. جتنے بھی اہل سنت جماعت سے ہٹ کر ہیں ان کو امام ابو حنیفہ کا یہ بات ہے, صاحب ہدایہ جو لکھی ہے سب کو یاد ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تکبیرات بآواز بلند بدعت ہے, اس لیے جو ہے نا وہ عرفہ سے شروع کی جائے اور عید و قربانی کے دن بظہر تک پڑھی جائے بس. یہ ان کو سب سے یاد ہے کیونکہ ان کے ذرا اللہ کے نام لینے سے وہ تھوڑے. اب ہم نے صحیح حدیثیں سنائی بھائی, ہم نے یہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تشریح کی, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حدیث ہم نے سنائی, آگے مزید اس کے وہ کرتے ہیں. اور علامہ صاحب ہدایہ جو نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے تکبیرات تشریق میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو اس لیے اختیار کیا کہ ان کے قول میں تکبیرات کا عدد کم ہے اور چونکہ بلند آواز سے تکبیرات بدعت ہے, اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو اختیار کیا. ہدایہ کا استدلال ان کے وہم پر مبنی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے طرف سے جواب ہے. اسے کوئی وہ تو نہیں پڑھتا ہے نا کہ بہت سارے اقوال ہیں تم وہ کیوں نہیں لے رہے, جہاں اللہ کا ذکر زیادہ ہو وہاں کیوں نہیں لیتے. لیکن یہاں چونکہ اہل سنت و جماعت کی مخالفت مقصود ہے تو وہاں تمہیں موقع ملتا ہے. یہ ہر ایک اہل سنت جماعت سے جتنے ہٹ کرے ان کو یہ قول یاد بھی ہوگا اور اس پر اس کا عمل بھی ہے. کیوں کہ اہل سنت جماعت سے ٹکراؤ ہے. کہ یہ تو کہتے ہیں بھائی ہاں بآواز بلند اور کوئی بدعت نہیں ہے. بخاری کے حوالے دیے ہم نے, مسلم شریف کے حوالے دیے. صحیح وجہ یہ ہے کہ اختلافات صحابہ میں عام طور پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود کا زیادہ تر وہ فقی زیادہ تھے بمقابلہ عبداللہ ابن عباس اور بمقابلہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے, وہ زیادہ تر ان کے قول کو لیتے تھے کہ یہ زیادہ فقی تھے. اس وجہ سے نہیں کہ بدعت ہے. بہرحال بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جیسے اذان اور خطبے میں, اور تکبیرات تشریق. بدعت وہ کہ ان کا اسلام قائد و جہان صحابہ کے دور میں کوئی اس کا وہ نہ موجود نہ ہو. بھئی تو اذانیں تو تھی نا, کیا وہ آواز وہ تکبیرات نہیں ہے؟ اللہ اکبر یہ تکبیرات نہیں ہے کیا؟ امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف اس پر دلالت نہیں کرتا کہ آواز بلند تکبیر پڑھنا بدعت ہے. یہ بدعتیوں کو وہم ہوا ہے. ان کے وہ کہتے ہیں بلی کے خواب میں چیچڑے. ان کو ہر وقت بدعتیوں کو بدعت یاد رہتی ہے. اللہ بدعتیوں سے بچے, بولے امین. سنیت کا درد رکھنے والوں بدعتیوں سے ہوشیار رہو, ان کو ہر بات بدعت یاد رہتی ہے. اب آواز بلند اذان اور یہ تکبیرات ہو رہے ہیں,
پھر بھی امام ابو حنیفہ صاحب ہدایہ نے لکھا تو ان کو یاد ہے کہ بھائی بآواز بلند تکبیرات پڑھنے بدعت ہے، لہذا ذرا کم کیا کرو. ارے تم نے تو ویسے بھی چھوڑ دیے. ہاں، کیونکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اصل نماز پر تکبیرات کی زیادتی کتنی نمازوں میں سنت ہے. مثلا اس میں اختلاف ہے کہ ظہر کی 4 سنتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنا زیادہ. لیکن یہ نہیں کہ وہ بدعت ہے اور یہ سنت ہے. سنت تو دونوں صحیح ہے، لیکن کون سا بہتر ہے. اسی طرح یہاں مسئلہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا قول کہ عرفات سے شروع کر رہے ہو اور 10 ذی الحج کو ختم کریں یہ بہتر ہے، یا عرفہ کو شروع کریں اور 13 کو ختم کریں وہ بہتر ہے. امام اعظم اور امام ابو یوسف محمد میں جو تکبیرات کے عدد کا اختلاف ہے، اس میں تمام زمانوں اور تمام شہروں میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر عمل کیا گیا ہے. اسی قول پر اعتماد ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے. شامی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو علامہ ابن عابدین شامی نے بھی یہ لکھا کہ اصل میں یہ جو صاحبین کا قول ہے در حقیقت امام اعظم کا قول ہے. یہ علامہ نے امام بخاری یہ سب انہوں نے لکھا. مجتبیٰ میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ کہا گیا کہ اہل کوفہ وغیرہ حق کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں بازار و مسجدوں میں تکبیرات پڑھیں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہاں، اور فقیہ ابو اللیث نے ذکر کیا. دیکھیں ان سے قول یہ کس نے لکھا. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ مجتبیٰ میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ سے علامہ کوفہ نے کہا کہ ان 10 دن میں ذرا آواز بولن اللہ کا، اللہ خود فرماتا ہے. ویسے یہ معنی نہیں کہ دوسرے دنوں میں نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی ذرا یاد تازہ کرو. جبرائیل علیہ السلام کی سنت، ابراہیم خلیل کی سنت اور اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت. ابو اللیث نے ذکر کیا کہ ابراہیم بن یوسف ان جگہوں میں تکبیرات پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور فقیہ ابو جعفر نے کہا کہ میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ عام لوگوں کو تکبیرات پڑھنے سے منع نہ کیا جائے جیسے اہل بدع منعت کرتے ہیں، کیونکہ عوام کی خیر میں رغبت کم ہوتی ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. اس عبارت کا تقاضا ہے کہ تکبیرات پڑھنا اولا ہے. اور جیسے علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں عید الفطر کی تکبیرات بھی عید الاضحیٰ کی تکبیرات کی طرح ہیں. یہ امام یوسف اور امام محمد کا مسلک اور امام اعظم سے بھی ایک روایت یہی ہے، بلکہ مسند امام اعظم سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر بالجار مطلقاً مستحب قرار دیتے ہیں. مطلقاً. اچھا یہ ہم نے پھر کہا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اب 12 دن وہاں پہ رہے، اب 12 نہیں، 12ویں ذی الحج تک کہاں رہے؟ مینا پہ. اب 12ویں ذی الحج کو زوال کے بعد انہوں نے کنکریاں ماری، اس کے بعد مکے آ گئے. تو رب فرماتا ہے من تعجل فی یومین، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد، قربانی کے دن کے بعد 2 دنوں میں مکے آ گئے فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور کوئی 13ویں ذی الحج تک رہ گیا تو پھر وہ اگر صبح صادق سے پہلے آ گئے تو ٹھیک ہے، بلا وہ کنکریاں مارنے بھی جائز ہے. لیکن اگر رہ گیا تو زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں. بہتر ہے کہ زوال تک رہے اور مارے، یہی بہتر ہے، یہی زیادہ کیا ہے فائدہ اسی پر ہے. اور حضور علیہ السلام نے بھی ایسے کیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. 10 11 12 تو 13 سے پہلے بھی آ گیا، یعنی صبح صادق سے پہلے لوٹ کر آ گیا تب بھی صحیح ہے. اگر سورج طلوع ہو گیا تو پھر اب کنکریاں شیطان کو مارنا ہوگا. لیکن جیسے 10 کو ہم نے شیطان کو صبح مارا تھا تو 11 12 کو تو زوال کے بعد ہے. 13 میں پھر اختیارات آ گئے. لمن اتقى، حکم یہ کہ جس نے اللہ سے خوف رکھا، تقوی اختیار کی، وَعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَعْلَمُوا جانو أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ بے شک تم اس کے طرف جمع کیے جاؤ گے. تو وہاں پھر اعمال انما الاعمال بالنیات کی کس نیت سے حج کیا تھا. کریم اللہ یہ حج کا تقریباً اینڈ ہو گیا. اور یہ بھی ہماری خوش نصیبی تھی کہ حج کا ذکر حج کے ایام میں بھی ہو گیا، ذی الحج کے مہینے میں ہوا. اور اس کے بعد وہ ان 2 افرادوں کا ذکر، دنیا چاہنے والے پھر کیا کرتے ہیں، اور زیادہ میٹھی بولنے والے وہ کیا فساد کرتے ہیں.
کہ اللہ والوں کے پاس آ کے دنیا کے طلب میں اور فساد کی نیت سے آتے ہیں، انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں اللہ والوں کے پاس جانے سے فائدہ تب ہوتا ہے، ان کی فیوز و برکات تب ملتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھیں اور عمل کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا بچپن کا واقعہ نا، وہ 3 طلباء کہتے ہم کسی بزرگ کے پاس گئے تو ایک نے بولا میں تو ایسے سوال کروں گا وہ چکرا جائے گا، اس نے بولا میں تو ایسے سوال کروں گا پتہ چلے کتنے علم ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو ان سے کچھ فیوزات اور کچھ برکات اچھی باتیں لے لوں گا۔ تو جب گئے اس نے پھر بنایا بولا تو ایسے ہو جائے گا، تو ایسے ہو جائے گا، آ رہا تمہیں تو وہ مرتبہ ملے گا کہ پھر تو اللہ والوں کے پاس صرف نہیں کہ میرا کاروبار بند ہے وہاں جاؤں گا اس کو 500 روپے دے دوں گا اور وہ میری دعا کرے گا اور یہ میرے جیب بھر جائیں گے۔ وہ میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا کہ رزق میں برکت کب ہوتی ہے اور رزق کی محرومی کب ہوتی ہے۔ وہ گناہوں کے وجہ سے انسان رزق میں تنگی آتی ہے۔ آج ہمارے اس کا درس کا لب لباب ہے کہ آپ جو بھی اعمال صالحہ کریں اللہ کے رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگے، اللہ تعالیٰ سے اس کے عذابات سے پناہ مانگے۔ کریم اللہ مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرمند فرمائے، ہم سب کے مروبینوں کی مغفرت، زندگی دین اسلام پر جن پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔